سورہ بقرہ کی آیت 62 اور سورہ مائدہ کی آیت 69 کے مطابق خدا پر ایمان، آخرت پر ایمان اور نیک عمل کرنے والے یہودی، عیسائی اور ستارہ پرست، ان کے لیے قیامت میں کوئی خوف اور غم نہیں ہے۔ یہ ہمارے علماء پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ غیر مسلم جنت میں نہیں جا سکتے، صرف مسلمانوں کے لیے جنت ہے؟ یہ جو دونوں آیتیں ہیں ان میں اسلام کی مثبت دعوت پیش کی گئی ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوا، یہ اللہ کا وہ دین ہے جس کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اصرار کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی دو دین نہیں بھیجے، ایک ہی دین ہمیشہ انسانیت کو دیا ہے۔ تمام پیغمبر یہی دین لے کر آئے، تمام پیغمبروں کا دین یہی ہے۔ تو اس کی جو بنیادی دعوت ہے، مثبت دعوت، جب بھی کوئی پیغام، کوئی میسج، کوئی نظریہ، کوئی فکر دنیا کے سامنے آتا ہے تو وہ مثبت طور پر کیا کہتا ہے، وہ تین ہی باتیں اگر آپ غور کریں۔ یعنی اگر مجھ سے بھی آج آپ پوچھیں گے کہ اسلام کی دعوت کیا ہے، تو اسلام کی دعوت یہی ہے کہ ہمارا ایک پروردگار ہے، ہم پورے یقین کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دن اس کے ساتھ ملاقات ہونی ہے، اور اس ملاقات میں جو چیز ہمارے لیے کامیابی کا باعث بنے گی وہ اچھا عمل ہے۔ اس کے سوا اسلام کی مثبت دعوت میں کسی نقطے کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا، یہی دعوت ہے اسلام کی۔ اس کے بعد کچھ جرائم ہیں جو انسان سے ہو جاتے ہیں، تو یہ آیت یا یہ دونوں آیتیں بقرہ میں بھی اور مائدہ میں بھی یہ جرائم کو بیان نہیں کرتی۔ دیکھیے میں مثال دیتا ہوں اس کی۔ قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان خدا کو بھی مانتا ہے، آخرت کو بھی مانتا ہے، مسلمان ہے، اچھا عمل بھی کرتا ہے، بہت اچھا عمل کرتا ہے، کسی کو قتل کر دیتا ہے تو جہنم میں جائے گا، اور یہ کہا گیا کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ تو یہاں مثبت دعوت بیان ہوئی ہے، جرائم نہیں بیان ہوئے۔ جرائم کی فہرست بہت طویل ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید نے قانون میراث جہاں بیان کیا ہے، یعنی وارثوں کے حصے جہاں بیان کیے ہیں، اس کے آخر میں بھی یہ کہا ہے کہ جو لوگ اس قانون کے مطابق وراثت تقسیم نہیں کریں گے اور کسی کا حق مار لیں گے یا کسی کو حق نہیں دیں گے، ان کے لیے بھی ہمیشہ کی جہنم۔ میں اور بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں۔ تو اسی طرح اگر کوئی خدا کا رسول آ جائے، جیسے کہ حضرت مسیح آئے، جیسے حضرت موسیٰ آئے، خدا کا رسول آ جائے اور کسی انسان پر یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ اللہ کا سچا رسول ہے اور وہ جانتے بوجھتے اس کو ماننے سے انکار کر دے، تو یہ بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا بڑا قتل ہے۔ تو یہاں جرائم نہیں بیان ہوئے۔ لوگ اس پس منظر کو سمجھے بغیر اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ یہ مثبت دعوت بیان کر رہی ہے، اور وہ ساری انسانیت کے لیے، سارے خدا کے پیغمبروں کی وہی دعوت ہے۔ تو جو شخص بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے اس کو اللہ پر سچا ایمان لانا ہے، قیامت پر سچا ایمان لانا ہے اور اچھا عمل کرنا ہے۔ سب نبی یہی دعوت دیتے رہے ہیں، محمد الرسول اللہ کی دعوت بھی یہی ہے۔ تاہم اگر کسی شخص کے پاس پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی، اس پر بات واضح نہیں ہوئی، تو پھر وہ مجرم نہیں، پہنچ گئی ہے اور جانتے بوجھتے انکار کر دیا ہے تو یقیناً مجرم ہے۔ تو ایسے اس آیت کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اسلام کی مثبت دعوت ہے، اور ان لوگوں کے لیے بشارت ہے، خواہ وہ یہودی ہیں، خواہ وہ نصرانی ہیں، خواہ وہ مسلمان ہیں۔ اس میں سب سے پہلے مسلمانوں کا ذکر کیا، یعنی مسلمان ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، کوئی بھی ہے، سب کو یہی دعوت ہے اسلام کی۔ ہاں، یہاں جرائم مذکور نہیں ہے۔ جرائم کو سمجھنا چاہیے کہ آپ ان سے ہمیشہ بچ کر رہیں، ان سے بچ کر رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی یہ بشارت ہمارے لیے۔ ایسے ہے یہ۔